محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام، اس کا آخری حصہ زیر ترتیب ہے. اب اس میں ہمارے سامنے جو اس وقت چیپٹر ہے وہ ہے ایک خاص مسئلے کے بارے میں، زہد اور ورع. زہد عام طور پہ آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، اور بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں زاہد. پتہ نہیں آپ میں سے کسی کا نام زاہد ہے یا نہیں ہے اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عموماً زاہد نام بھی رکھا جاتا ہے. تو زہد کیا ہوتا ہے اور ورع کسے کہتے ہیں؟ زہد دنیا سے اپنے تعلق کو کم کر کے آخرت کی طرف توجہ زیادہ دینا. ترک دنیا نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوگا. دنیا کو ترک کر دینا شریعت اس کا حکم نہیں دیتی، یہ رہبانیت ہے. اور اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کنسپٹ نہیں ہے جیسے بعض مذاہب میں پایا جاتا ہے. کوئی من بنا ہوا ہے، مطلب کیا ہے؟ دنیا کو چھوڑ کر گوشہ نشین بن گیا، چاہے وہ پہاڑوں کی غار میں چلا جائے، چاہے وہ دریاؤں اور سمندروں کے ساحل پر اپنی زندگی گزارے، چاہے وہ گھنے خوفناک جنگلوں میں زندگی بسر کرے. یہ رہبانیت، اسلام نے اس کو ختم کیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جینا سیکھو، دنیا میں رہو اور دنیا کے اصول اور طریقوں کو سمجھو. اس لیے ترک دنیا کا مطالبہ نہیں، لیکن دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بنانے سنوارنے کی بات کی گئی. قرآن کریم میں جو ناکام لوگ ہیں ان کی یہ نشانی بتائی گئی کہ وہ بیلنس کو خراب کر دیتے ہیں. اسلام میں بیلنس، پرائرٹی نمبر 1 آخرت، ترجیح نمبر 1 آخرت کی زندگی کو بنا سنوارنے کی فکر، اور دوسری ترجیح اس کے بعد وہ دنیا کی زندگی. یہ بیلنس ہے. اور ہمارا بیلنس الٹا کیوں ہوتا ہے؟ ہم دنیا کو پرائرٹی نمبر 1 پر رکھتے ہیں، بیلنس خراب ہو گیا. آخرت کو نیچے کر دیے، دنیا کو اوپر کر دیے. کیوں بیلنس خراب ہوا؟ دنیا کی زندگی بڑی لیمیٹڈ ہے، 60 سال 70 سال جو اوسط عمر ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بہت جی لیا 100 سال زندہ رہے گا، اور 100 سال کے بعد بالآخر اس کو دنیا چھوڑنا ہے، مرنا ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ یا شک و شبہ نہیں ہے. لیکن 100 سال کے بعد جب مرے گا تو آخرت میں جو حساب و کتاب ہوگا وہ بھی کیا 100 سال کا ہوگا؟ نہیں. خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر. تو اب کیا یہ آدمی جو 100 سال یا 70 سال کی زندگی کو بنانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر لے، اس کو عقل مند کہیں گے یا آپ کیا نام دیں گے اس کو؟ جو ٹیمپرری فائدے کے لیے پرماننٹ فائدے کو چھوڑ دے، اس کے لیے نام دیا جائے گا وہ آدمی گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. یہی کہیں گے نا. اگر آپ کو کوئی جاب دے اور یہ کہہ رہا ہے کہ سیم کوالٹی کا جاب ہے، اگر یہاں کام کریں گے 1 گھنٹے کی آپ کی تنخواہ $50 ہوگی، دوسرا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے وہی کام آپ میرے پاس کریں گے 1 گھنٹے میں $250 میں دوں گا یا $250 آپ کو دوں گا. تو کس کو ہم پسند کریں گے؟ جو $250 دے رہا ہے اسی کو پسند کریں گے، کیونکہ کم وقت میں سیم کوالٹی کے آدمی کو 4 گنا زیادہ تنخواہ مل رہی ہے. یہ دنیا میں ہمارا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی نعمتیں لازوال ہیں، مگر اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے. اور 60 سال کے لیے ساری زندگی خراب کر دیے، آخرت کی ساری لائف برباد کر دی. اس لیے قرآن نے کہا جو ناکام لوگ ہیں ان کی یہ نشانی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرنے لگ جاتے ہو جبکہ آخرت خیر ہے، بہتر ہے تمہارے لیے، اور ابقا فارور رہنے والی، باقی رہنے والی ہے. اس کو تم چھوڑ رہے ہو، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. اب اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ آسان سا میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ہم واقعی آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا دنیا کے لیے کر رہے ہیں. ایسا فارمولہ جس سے دنیا بھر کے ناظرین آسانی سے چیک کر سکیں کہ میزان
ہماری ترازو کا بیلنس کیسے جا رہا ہے اسکیل. تو اس کو دیکھنے کا صحیح سمپل طریقہ یہ ہے، 24 گھنٹے دن میں ہمارے ہیں، دن اور رات کے. آپ ایک دن بیٹھ کر 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بنا لیجئے. اس میں خود آپ اپنے لیے، کسی کو دکھانے نہیں، اس میں دیکھیے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین اسلام کے لیے کتنا ٹائم نکالا، اور دنیا کے لیے اور دنیا کے تقاضوں کے لیے کتنا ٹائم نکالا. جواب ہر آدمی کو خود مل جائے گا. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں کس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہوں اور کس چیز کو کم پسند کرتا ہوں. ہر آدمی کو اس کا جواب اس کے سامنے مل جائے گا. ہمارے پاس تو حالت یہ ہے کہ بعض کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ کو نماز میں نہیں دیکھا. اصل میں کاروبار اتنا بڑھ گیا ہے، ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے. یعنی کاروبار بڑھ گیا، اب نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. بالفاظ دیگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو نے اتنی بڑی غلطی کی کہ اتنا زیادہ کاروبار میں ترقی برکت عطا فرمائی، اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا. اگر کاروبار بڑا نہیں ہوتا تو نماز کو ٹائم ملتا. اب نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس. کیوں تو نے اتنی برکت دی؟ یہ شکوہ ہوا نہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکر گزار بندوں کا کبھی طریقہ نہیں ہو سکتا. جو مومن بندہ ہے وہ تو کہے گا میں بہت غریب تھا یا میرا کاروبار چھوٹا سا تھا، اللہ نے ترقی دی ہے تو میں ہر نماز جماعت کے ساتھ اٹینڈ کروں گا، کیونکہ میں اللہ کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں. اللہ نے اتنا کرم کیا ہے تو میں اچھے کام کرنا چاہتا ہوں، میں نیکی کے کام کرنا چاہتا ہوں. یہ انداز ہے ایک مومن کے سوچنے کا. تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ دنیا کی حرص اور لالچ کو گھٹا دے گا، آخرت کی محبت کو بڑھائے گا. جب آخرت پانے کی محبت ہے، جنت کا شوق، جنت کی رغبت ہوگی، پھر ہم اس کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، اس کے لیے ہم ہارڈ ٹرائی جس کو کہتے ہیں وہ کریں گے تاکہ اللہ راضی ہو. ایسے کام کریں گے جس سے آخرت میں ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکے. زہد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، اب یہ زاہد اور زہد کے لفظ ایسے ہیں، بعض لفظ جو ہے بڑے مس یوز ہونے لگے. وہ مس یوز ایسے، بعض لوگ خالص دنیا دار، مقصد ان کا دنیا کمانا ہے اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو زاہد بنا لیے. یعنی دل و دماغ سے زاہد نہیں بنے، تجوریاں بھر رہے ہیں، خزانے جمع کر رہے ہیں اور ایکٹنگ ایسے کر رہے ہیں جیسے بڑے زاہد ہیں. بعض لوگوں نے عجیب عجیب نام لکھے ہوئے ہیں. بعض لوگ اپنے گھروں کے نام، کوئی لکھتا ہے خانخواہ فلاں فلاں فلاں، کوئی لکھتا ہے فلاں کاشانہ، کوئی کچھ نام لکھا ہوا ہے. اب کوئی آدمی اگر غلطی سے چلا جائے، خانخواہ کا مطلب بالکل شاید سیدھی سادی جھونپڑی ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی. جب اندر جائے گا تو وہ 5 سٹار ہوٹل سے زیادہ اچھا ہوگا اندر. تو یہ بھی عجیب خانخواہ ہے. ترک دنیا کی بات کر رہے ہیں اور اندر حالت یہ ہے کہ آپ جو ہے 5 سٹار سے زیادہ اسٹینڈرڈ مینٹین کیے ہوئے ہیں اور ویسے زاہد بنے ہوئے ہیں، مگر جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو وہاں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. اتنی ڈشیں ہیں کہ رکھنے کے لیے ٹیبل پر جگہ نہیں ہوتی اور بنے ہوئے زاہد ہیں. اسی طرح سے اب زاہد ہونے کی علامت ظاہری طور پر کیا ہے؟ ایسا کپڑا پہن لو جس کو کہتے ہیں نا بالکل گدڑی ٹائپ کا، بس اس طرح کا جو ہے موٹا کپڑا، اور دیکھنے میں لگے کہ کچھ ایسے ہی جو ہے ذرا پھٹا پرانا ہو. بینک بیلنس کروڑوں میں ہے اور ایکٹنگ ایسے کر رہے ہیں جیسے کچھ ہے نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں اللہ والے بزرگ ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ چیزیں ایکٹنگ کی ہیں اور ایکٹنگ کا تعلق آدمی کے آخرت کو برباد کرنے والا ہے. دنیا کو میں چاہے لاکھ بار دھوکہ دے دوں، مگر رب العالمین کو کیا میں دھوکہ دے سکوں گا؟ کیا میں اللہ الحاکمین کو بھی دھوکہ دے سکوں گا؟ ورنہ یہ عجیب بات ہے کہ جو لوگ زہد کی بات کرتے ہیں یا ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ گدیوں کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، وارثین ان کے کئی پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ دربار میرے نام کا ہے، میرے وارثین اس کے حقدار ہوں گے، خبردار جو ادھر تم آئے، یہ درگاہ میرے نام کی ہے، یہ میرے نام کی ہے. اس کو صرف کامن سینس سے آپ سوچئے. بعض یہاں پر لیٹر بھی آتے ہیں، گھر آتے ہوں گے، حتیٰ کہ مغربی دنیا، مشرقی دنیا، مختلف بڑے درباروں کے لیٹر، اور ہر لیٹر میں ایک عبارت نیچے لکھی ہوتی ہے، نوٹ، ہمارے علاوہ دوسرا جو لیٹر آئے گا توجہ مت دیجیے. اب اے بھی وہی لکھ رہا ہے، بی بھی وہی لکھ رہا ہے، اب کون صحیح ہے؟ اے کہتا ہے بی کی طرف توجہ مت دو، میرا لیٹر جو ڈونیشن بھیجنا ہے، جو چندہ بھیجنا ہے مجھے بھیجو. اور بی کہہ رہا ہے کہ خبردار دوسرے لیٹر آنے والے ہیں اور میرے علاوہ کسی کو مت بھیجو،
کیونکہ دربار پر میرا قبضہ، خانقاہ پر میرا قبضہ، اور یہاں کی جو آمدنی ہوگی میں اس کو اچھے کاموں میں خرچ کروں گا۔ تو اب یہ سب چیزیں زہد نہیں ہیں۔ زہد یہ ہے کہ آدمی دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف اپنی توجہ دے۔ اور زہد پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تقویٰ سے، پرہیزگاری سے، باعمل زندگی گزارنے سے، آرٹیفیشل طریقے سے نہیں، بناوٹ سے نہیں حاصل ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بتایا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے اس پر بھی ذرا سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکرکم الآخرہ۔ مختلف الفاظ سے یہ حدیث ذکر کی گئی کہ پہلے شروع میں قبرستان جانے سے منع کر دیا گیا اور بعد میں اس کی اجازت دی گئی۔ اور کس طرح سے اجازت دی گئی قبروں کی زیارت کرنے کی؟ انتظار کیجئے ایک بریک کا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، زہد پیدا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ کیا ہے؟ اس میں کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے، بناوٹ، تصنع، مصنوعیت، ان چیزوں کے ذریعے سے زہد نہیں پیدا ہوتا۔ زہد تقوی کا نام ہے، اور تقوی دل اور دماغ میں پیدا ہونے والی کیفیت کا نام ہے، اور اس کے لیے بناوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ کا خوف کی ضرورت ہے، اللہ کی خشیت کی ضرورت ہے، اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آدمی کے اندر یہ زہد پیدا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زہد پیدا کرنے کا ایک طریقہ، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کرنا، رغبت دینا، اس کا ایک طریقہ قبرستان رد کرنا۔ قبرستان کی زیارت کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ حدیث میں 2 فائدے بتائے گئے۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ دنیا سے اس کی رغبت کم ہو جائے گی۔ کیوں کم ہوگی؟ جب ہم دیکھیں اپنے بھائی کی قبر یا دوست کی قبر یا رشتہ دار کی قبر، تھوڑی دیر کے لیے وہاں غور کیجئے، کیونکہ قبرستان جائیں عبرت کے لیے۔ قبرستان جو ہے کوئی پروگرام کو لے کر نہیں جاتے، قبرستان عرس کی جگہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر میلہ کریں، آپ جشن کریں، تو عبرت کہاں سے ملے گی آپ کو؟ چراغاں کریں، لائٹ بتیاں جلائیں، عبرت کہاں سے ملے گی؟ عبرت کے لیے جائیے۔ اور عبرت کے لیے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جب جائیں کوئی قبر کے سامنے، مثلا آپ کے کسی دوست کا انتقال ہو گیا، آپ وہاں پر ٹھہرے ہوئے اس کی قبر کے سامنے، کچھ دیر کے لیے ذرا غور کیجئے کہ یہ میرا دوست تھا، ایک جگہ کھاتے پیتے کھیلتے کودتے تھے ہم لوگ، اور اس کا وقت پورا ہوا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست کو زندگی پوری اس کے ساتھ گزاری، مگر اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر دفن کر دیا اور منو مٹی اس کے اوپر ڈال دی۔ اور اسی طرح مجھے بھی ایک دن کرنے والے ہیں لوگ، اور میں بھی سون اور لیٹر یہیں پر آنے والا ہوں۔ یہ جب آدمی دیکھے گا تو پھر اس کے اندر آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہوگی، دنیا کی توجہ کم ہوگی۔ اگر یہی منزل ہے تو اس منزل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے؟ تزہد فی الدنیا وتذکرکم الآخرہ، آخرت یاد دلائے گی قبرستان کی وزٹ تم کو۔ آخرت کو یاد کرنے کے لیے تم جاؤ کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اور مجھے بھی اسی طرح سے اندر دفن کیا جانے والا ہے، اور میرے ساتھ جب میں قبرستان جاؤں یا جب وفات ہو جائے کسی آدمی کی، جیسے حدیث میں کہا گیا 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، چیزیں واپس آ جاتی ہیں، کوئی اندر نہیں جاتا، رشتہ دار، دوست، احباب، جگری دوست آپ کے ساتھ ہے، مگر جب قبرستان پہنچیں گے کیا قبر کے اندر کوئی اتر جائے گا اس کے ساتھ میں بھی دفن ہو جاؤں گا؟ نہیں، وہیں تک ٹھہر جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو اکیلے اندر اتار دیتے ہیں، اور اندر اتارنے کے بعد جب مٹی ڈال دیں اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس کی دولت سب واپس، تو اس کے ساتھ اترنے والی چیز اس کا عمل۔ اب وہ عمل کے مطابق قبر کی زندگی اس کے ساتھ ہوگی، اور اسی عمل کے مطابق میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، اور اسی عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا جنت یا دوزخ کا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر خیر کرے گا اس کو ملے گا وہاں پورا پورا، ذرہ برابر تم نے شر کیا وہ بھی وہاں پر دیکھنا ہوگا، اسی کی بنیاد پر نجات یا ناکامی کا دار و مدار ہوگا۔ تو اس کے لیے آدمی کیا ہوگا؟ جب قبرستان جائے، زیارت کرے، تو اس کی دنیا ہل جائے گی، آخرت بنانے سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں زہد، اصل میں حقیقی زہد یہ ہے اس کو یاد کرنا۔ اور دوسری جو چیز ہے ورع، ورع کہتے ہیں
تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ڈاؤٹ فل، شک و شبے کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی چھوڑ دو تم۔ حرام اور حلال تو کلیئر ہے، بعض چیزیں ڈاؤٹ فل بھی ہو سکتی ہیں، مسئلہ کلیئر معلوم نہیں، کروں نہ کروں، جائز ہے ناجائز ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ رسک لے لیں نہ لیں؟ شریعت کہتی ہے رسک مت لو، اگر بائی چانس حرام ہو گیا تو نقصان اٹھاؤ گے، اس لیے جو چیز پکی ہے حلال اس کو اختیار کرو، جو حرام ہے اس سے بچو، جو ڈاؤٹ فل ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ مومن ہونے کی یہ علامت بتائی گئی، یہ ہے زاہد، یہ ہے وہ آدمی جس کو صاحب ورع ہم کہتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کا آدمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے آپ نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کلیئر ہے، لافل چیزیں اکارڈنگ ٹو اسلامک شریعہ، ان لافل جو اسلامی شریعت کے مطابق ناجائز حرام ہے وہ بھی کلیئر کر کے پیش کر دی گئی، کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ مگر انسانی زندگی میں ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں، حالات ایسے پیش آ سکتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے اندر ڈاؤٹ فل بھی ہو سکتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا گیا کہ ڈاؤٹ فل چیزوں کو تم چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا بیٹھو۔ تو مسلمان کو تو کہا گیا ڈاؤٹ فل کے قریب مت جاؤ، حدیث میں کہا گیا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو شک و شبے کی چیز ہے اس کو چھوڑ دو، گیو اپ کر دو، جو یقین ہے اسی کو اختیار کرو تاکہ تمہارا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ جگہ جگہ ایمان کی حفاظت کی بات بتائی جا رہی ہے، اور کہا گیا کہ یہ بڑا رسکی دروازہ ہوگا ورنہ اس کا آپ کو نقصان ہوگا۔ جیسے ایک جانور ہے، کوئی چراگاہ میں چرتا ہے، یہ اپنے مالک کا ہے اور ایک مخالف کا یا دوسروں کا ہے، جانور کو تو پتہ نہیں ہوتا، کبھی اپنے علاقے میں چرتے چرتے وہ دوسروں کے بھی اس میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح ڈاؤٹ فل چیزوں کو کوئی اختیار کرے گا تو ہو سکتا وہ حرام کی طرف چلا جائے۔ ایک اور بات بتائی گئی، بہت اہم بات، اس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تاکید فرمائی کہ اپنے دل کو ٹھیک رکھو، اگر دل ٹھیک رہا تو پھر سمجھیے کہ آپ صحیح زندگی گزاریں گے، پاکیزہ زندگی گزار سکیں گے۔ تو اس لیے یہ چیپٹر کے اندر جو بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے، تم دنیا کو ضرورت کے مطابق لو مگر اپنا ٹارگٹ آخرت کو بناؤ، اپنا ہدف آخرت کو بناؤ، اس کو سنوارنے کی کوشش کرو، حلال جو کلیئر ہے اس کو اختیار کرو، حرام اس سے بچو، ڈاؤٹ فل جو چیزیں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اگر آپ کا یہاں کوئی سوال ہے تو پہلے کر لیجئے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کل قبرستان ہم لوگ جاتے ہیں میت کے ساتھ میں، آج کل قبرستان دیکھنے کے ساتھ پکا قبر بناتا ہے، سیمنٹ کے قبر ہے، تھوڑا محل کے ٹائپ میں ہے، تو ہم لوگ تو جاتے ہیں ڈرنے کے لیے، اور اس کے اندر دیکھنے کے ساتھ میں اپن غیبت چالو کر دیتا، ارے یار کیا بنا دیا ہے یہ، مینس جو قبر میں جانے والے جو دفنانے کا وہ تو سائڈ میں رہتا ہے، اپن لوگ 4 آدمی بیٹھ کے یہی چالو ہوتا ہے، ارے بنگلہ بنا دیے، کیسا ہے یہ ہے کیا شریعت کے حساب سے۔ اور ایک سوال ہے، جو اسلامک آرگنائزیشن ہے جتنے بھی ہے بولے جو پیسہ کہاتے ہیں جو بھی ہے، وہ ٹائم پہ مالے غنیمت میں سے جو پیسہ لیتے تھے کیسا لیتے تھے اور ابھی کیسا لینا چاہیے وہ لوگ میں مال غنیمت؟ ابھی کار خرید لے، یہ خرید لے، وہ خرید لیے، جیسا اس کے اندر سے کتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے پیسہ لینا؟ دیکھیے پہلا جو آپ کا مسئلہ سوال ہے کہ قبرستان جاتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے تاکہ آخرت کو یاد کر سکیں، اس کے بجائے بعض لوگ قبروں کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں کہ وہاں جا کر جو ہے عبرت کے بجائے واہ واہ نکلتی ہے، کہتے ہیں کہ کیسے ماربل کا بنایا، کوئی کہتا ہے کہ کون سا پتھر اور کون سا ڈیزائن کیا، یہ سب چیزیں جو ہے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ قبروں کو پختہ مت بناؤ، گچی، سیمنٹ، کانکریٹ وغیرہ استعمال مت کرو، قبریں کچی ہونی چاہیے، قبریں سیدھی ہونی چاہیے، قبریں سمپل ہونی چاہیے، یہ نبی کی ایڈوائس ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو چھوڑ دیں تو پھر فائدہ کہاں سے ہوا؟ آپ پختہ قبر بنا دیے، نبی کے پیغام کو آپ نے ٹھکرا دیا، گویا قبر میں بھی جا رہے ہیں تو آپ یہ ایڈوائس کر کے جا رہے ہیں کہ میری قبر پختہ بناؤ، اور نبی کی مخالفت کرتے ہوئے قبر میں اگر گئے تو پھر میدان محشر میں کیا ہوگا ہمارا؟ حوض کوثر کا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے ایسے آدمی کو، اور شفاعت ایسے آدمی کے لیے کریں گے جو آپ کی خلاف ورزی کر کے گیا ہو؟ ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ جیسے حدیث میں کہا گیا میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کچھ لوگوں کو آپ دیکھ کر کہیں گے فرشتے روک رہے ہیں ان کو، پانی پینے کے لیے آ رہے ہیں،
پینے نہیں دیا جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کیا ماجرا ہے؟ تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد آپ کی دین کو، آپ کی باتوں کو بدل دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دور کر دو، دفع کر دو ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا، میری شریعت کو تبدیل کر دیا، ان کو دور کرو. حوض کوثر سے محروم، شفاعت سے محروم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا طریقہ یہ، قبروں کو سمپل بنائیے. اور یہ ایک عام کلچر چل پڑا ہے جہاں صرف بعض علاقوں میں نہیں بلکہ یورپ، مغربی دنیا کے اندر اور بھی زیادہ. حیرت انگیز بات ہے کہ بعض جگہوں پر تو قبر کے شو روم بنا رہے جا رہے ہیں، کہ قبر کے شو روم، کہ قبر کس ڈیزائن کی آپ کو چاہیے، کون سا پتھر چاہیے، کون سی کنکریاں اس کے اندر چاہیے، کس ڈیزائن کی چاہیے. جیسے اور چیزوں کا شو روم تو ہم نے دیکھا تھا، مگر اب ایڈوانس سسٹم یہ ہے کہ قبروں کا بھی شو روم بننے لگ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر بھی جو ہے بلڈنگ کے حساب سے جیسے کمپٹیشن چلتا ہے، ایسے کمپٹیشن کا ذریعہ بنا دیا گیا. حالانکہ قبر سیدھی، سمپل، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اور آپ کے زمانے میں جیسے ہوا کرتا تھا. دوسرا آپ کا جو سوال ہے بیت المال کی کس طرح سے دولت اس پر خرچ کی جائے، کس ضرورت مند کو. دیکھیے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا، لوگوں کی خدمات اور دین کے لیے ان کی سروس کے حساب سے ان کی پیمنٹ مقرر کی گئی تھی کہ کس کی اسلام کے لیے زیادہ خدمات ہیں، اسی حساب سے اس کو وظیفہ، پینشن یا پیمنٹ کی جاتی تھی. یہ ایک بہترین نمونہ ہے. اگر کوئی جہاں پر اس طرح کا کر سکتے ہیں تو وہ بہترین طریقہ ہے. اور اگر وہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر ضرورت مندوں کو زکوٰۃ کی جو رقم ہے اسی حساب سے آپ خرچ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ میں بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی انداز ہونا چاہیے. مثلا آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے سمجھیے ₹1,00,000، ایک دوسرے آدمی کی 5 لاکھ نکلتی ہے، وہ الگ سے خرچ کیا، آپ بھی الگ سے خرچ کیے، برکت نہیں ہوگی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ اکٹھی جمع کرو اور پھر اس کے بعد پلان کرو. پلان کیسے کریں گے؟ شارٹ ٹرم سولوشن اور لانگ ٹرم سولوشن. یعنی فوری کس کی ضرورت ہے ان کی ایک لسٹ بنا لیجئے، اور زیادہ لمبی کس کی ضرورت ہے، جیسے جس کو بے روزگار ہے اس کو روزگار لگا کر دے دیے، جاب یا کام یا کوئی مشین یا کوئی اس طرح کی چیز. یہ ہے اصل میں زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا پراپر طریقہ. ورنہ یہ نہیں ہے کہ آپ لیلۃ القدر یا رمضان کے آخری دنوں میں ایڈورٹائزمنٹ کریں ہم ساڑیاں تقسیم کر رہے ہیں اور 100 عورتیں آ کے ٹھہر جائیں، ایک ایک ساڑی ان کو دے دیا، بس سال کے بعد ختم. وہ فقیر تو فقیر ہی رہا. زکوٰۃ کا مقصد فقیری کو ختم کرنا ہے، تو فقیری ختم کیسے ہوگی؟ ایک ساڑی میں تو نہیں ختم ہوگی. تو اس کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے. جہاں آفیشیل سسٹم نہیں بن سکتا، مسلمان خود اپنا سسٹم بنا سکتے ہیں. ہمارے اور بھی سوالات ہیں لیکن یہاں چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو انتظار کیجئے، انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال